کا پیار ہے، ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ اہل ایمان جانتے ہیں، جنہوں نے قرآن سنت کا مطالعہ کیا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، ان کی ذات کے ساتھ محبت رکھی، ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ محبت رکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات سے افضل و اعلیٰ جانا۔ وہ جانتے ہیں نبی اور آل نبی کا کیا مقام ہے۔ قرآن کو اگر ہم عشق نبی کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو ہم علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے پڑھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی سنت کے مطابق پڑھیں، صحابہ کرام کے عشق کے ساتھ پڑھیں، تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن کے اندر نبی اور آل نبی کی شان کو بیان کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جو انسان آل نبی کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ بغض رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ان کی نمازیں قبول ہیں، نہ ان کے روزے قبول ہیں، نہ ان کے حج قبول ہیں، نہ ان کی محبت قبول ہے، نہ ان کے سجود قبول ہیں، نہ ان کی قرآن قبول ہیں، نہ ان کی قراتیں قبول ہیں، نہ ان کے صدقہ و خیرات قبول ہیں۔ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، بلکہ جس دل کے اندر یہ آل نبی کی محبت نہیں ہے، اس دل کا ایمان بھی رب العالمین کو قبول نہیں ہے۔ رب العالمین اس کے ایمان کو کوئی بھی پروٹوکول نہیں دیتا، بلکہ وہ ایمان بھی بیکار ہے جس ایمان کے ساتھ محبت آل نبی نہیں ہے۔ خود رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا بے شک انما یرید اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے رجس کو، ناپاکی کو دور فرما دے، اہل البیت، اور تمہاری آل سے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہاری آل کو پاک و صاف کر دے، پاکیزہ کر دے، تاکہ ان کے قریب بھی ناپاکی نہ جا سکے، ان کے قریب بھی رجس، ناپاکی، نجاست نہ جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو ہر ناپاکی سے، ہر رجس سے، ہر نجاست کو دور رکھا، ہر نجاست سے ان کو پاک فرما دیا۔ تو اب قرآن کریم کی اس روشنی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک بندے نے سوال کیا کہ یا علی، یہ بتائیے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، یہ بتائیں قرآن کے اندر کتنی آیتیں آل نبی کی شان کے اندر نازل ہوئیں؟ قربان جائیں مولا کائنات کے علم پر، ان کی شان پر، ان کی زبان پر مولا کائنات کی جب زبان کھلی تو فرمایا، اے سوال کرنے والے، یہ پوچھ آل نبی کی شان میں کتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی؟ تو یہ پوچھتا ہے کہ کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ فرمایا کہ پورے کا پورا قرآن رب نے آل نبی کی شان میں بیان فرما دیا۔ فرمایا اے سن، پوچھ سوال کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سب سے پہلے وہاں اہل ایمان میں سے نبی کی آل مراد ہے، پھر دوسرے لوگ اس سے مراد ہوتے ہیں۔ تو یوں معلوم ہوا کہ پورے کا پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور آل نبی کی شان کے اندر بیان فرما دیا۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دیوان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل النبی حبک فرض فی القرآن العظیم، اے آل نبی، تمہاری محبت کو رب نے قرآن مجید کے اندر فرض فرما دیا۔ فرمایا یکفیکا، اے آل نبی، تمہاری محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو بندہ اپنی نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کو بھی قبول نہیں فرما دیتا۔ دیکھیں، نماز ایک اہم فرض ہے، نماز ایک بہترین عبادت ہے، نماز کسی کے لیے روا نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو وہاں پر بھی فرمایا جب تک انسان نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل کی ذات پر
درود نہیں پڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو جو انسان اس نماز کو نہیں پڑھتا، اس نماز کے اندر نبی کی آل پر درود نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس افضل عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ تو دیکھو دنیا کے اندر جو انسان اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے ذکر و اذکار کے اندر، اپنی محافل کے اندر، اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر آل نبی کا ذکر نہ کرے، آل نبی سے محبت نہ کرے، اس کے ایمان کو، اس کے روزمرہ کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول فرماتا ہے؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مات مستقبل الایمان مات شہیدا۔ فرمایا جو آل نبی کی محبت کے اندر مرا وہ مومن مرا، وہ شہید مرا، وہ کامل ایمان والا مرا، وہ صاحب ایمان مرا۔ اور مزید فرمایا جو میری آل کی محبت کے اندر مرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا، اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا، اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا مزار اس حیثیت سے بنائے گا کہ مزار کے اوپر آ کر اس کی فرشتے اس کی زیارت کرتے رہیں گے، اس کی قبر پر آ کر فرشتے سلامی دیتے رہیں گے۔ اس انسان کے لیے یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے جو انسان آل نبی کے اندر مرتا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آل نبی سے محبت کرنے والا ہو، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دے، حج بھی دے۔ ہاں اگر وہ آل نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ مزید یہ اعمال کرتا ہے، رب کو راضی بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکاتیں بھی دیتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، دیگر بھی اعمال صالحہ کرتا ہے، نور علی نور ہے، لیکن اگر وہ اس کے اندر غفلت برتتا ہے لیکن وہ آل نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آل نبی کے ساتھ پیار کرنے والوں کو اتنا محبوب بنا لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو بھی مزار بنا دیتا ہے، اور عام بندوں کا مزار نہیں بنا دیتا بلکہ ملائے اعلیٰ پر رہنے والے فرشتوں، معصوم فرشتوں کی زیارت گاہ بنا لیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کے اندر مرنے والا شہید مرتا ہے، مومن مرتا ہے، بہت بڑی فضیلتیں ہیں، شانیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ اور اس کے برعکس دیکھیں جو آل نبی کے ساتھ بغض نہیں بلکہ الٹا عداوت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمارے آقا کا فرمان ہے، سن لیجئے۔ آج تو لوگ اپنے دل کی بڑاسیں نکالتے ہیں، اپنے ذاتیات کو سامنے رکھ کر طرح طرح کے باتیں کر کے آل نبی کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ذات کون سی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ قوم کون سی ہے، یہ نہیں سمجھتے یہ کون سے پاکیزہ لوگ ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کس خون سے پرورش پا کر یہاں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کیا ہماری باتوں پہ چلتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کیا ہمارے کہنے کے مطابق یہ اپنے معاملات چلاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے سٹیجوں پر بلاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات ہماری جو مانے گا ہم اس سید کی عزت کریں گے، جو ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس سے دور سے سلام کہیں گے بلکہ الٹا اس کے خلاف بکواس کریں گے۔ وہ یہ سمجھیں کہ ہم ان کے خلاف نہیں بلکہ آل نبی کے خلاف بول کر ہم نبی کے خلاف بول رہے ہیں۔ اور فرمایا من اذى الرسول فقد اذى اللہ، اور فرمایا جس نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اور فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الدنيا في الاخرہ، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں فرمایا دنیا و آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے نیک بندوں کی بھی اس پر لعنت ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں ہم اگر کسی کی اولاد کو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا ان کے والدین کو اذیت نہیں پہنچتی؟ جب ان کے عام والدین کو اذیت پہنچتی ہے تو اتنی بڑی شخصیات جن کی اولاد کے بارے میں ہم نازیبا کلمات کہیں، طرح طرح کی باتیں کریں، ان کی عزتوں کو اچھال کر ممبروں پر رکھیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کیسے اسلامی عقیدے ہیں تمہارے، یہ کیسی محبت رسول ہے، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور ان کی آل کے خلاف بھی بولتے ہو۔ سن لو تمہارا ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ تم جتنی بھی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ممبر سنبھالو، مساجد آباد کرو، جتنے بھی ذکر و اذکار کرو، لوگوں کو عالم بناتے جاؤ، قرآن کے قاری بناتے جاؤ، جب تک تمہارے دل کے اندر آل نبی کا بغض ہے تمہاری یہ ساری عبادتیں رائگاں رہیں گی۔ فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو میری آل کی محبت کے اندر بغض کے اندر مرا وہ کافر مرا۔ اور جو فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات منافقا، فرمایا جو میری آل کی بغض کے اندر مرا وہ بھی منافق مرا۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ حج کرو تو اب اللہ تعالیٰ تمہاری محبتوں کو، تمہاری زکوٰۃوں کو، تمہاری نمازوں کو قبول فرما لے گا۔ فرمایا آل نبی کی محبت جب تک تمہارے نمازی کے دل کے اندر نہیں، تمہارے حاجی کے دل کے اندر نہیں، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم مقبول ہی نہیں ہو سکتے۔ اور نبی کی آل کی شان کچھ کم نہیں ہے۔ فرمایا من مس دمی لم يدخل النار، فرمایا کہ جس نے کو میرے خون نے چھو لیا اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی، وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ایک غزوہ کے دوران، غزوہ احد کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، ان سے خون نکلا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خون مبارک ان کے جسم مبارک سے باہر تشریف لانے لگا تو مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط محبت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پسے چوسنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مالک بن سنان نے اس خون کو نگل لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ مالک بن سنان کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ اب دیکھیں جس نے ظاہری طور پر خون، حالانکہ ہمارا جو خون ہے جب جسم سے جدا ہو جائے ناپاک شمار کیا جاتا ہے، فقہی مسئلہ ہے، لیکن دیکھیں نبی کا خون بھی کوئی عام خون نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نبی کے خون کو اپنے خون پر قیاس کریں، ہم نبی علیہ السلام کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کریں۔ وہ لوگ اس حدیث مبارکہ سے درس عبرت حاصل کریں جو نبی کی ذات کو اپنے جیسا کہتے ہیں، وہ جو نبی کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی ہمارے جیسے نہیں، نبی کے خون ہمارے جیسے نہیں، نبی کے اعضاء ہمارے جیسے نہیں، نبی کی زمین ہماری جیسی نہیں، نبی کا مکان ہمارے جیسا نہیں، نبی کے اصحاب ہمارے اصحاب جیسے نہیں۔ فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ میرے اس مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ اب دیکھیں جس نے صرف خون پیا ہے، چوسا ہے، تو اس کو اللہ تعالی نے جنتی بنا دیا ہے۔ اور پھر تو جس کے خون سے جو انسان پرورش پالے تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک نہیں بلکہ فرمایا میں اور میری آل کی مثال، فرمایا جنت کے میں ایک درخت کی سی ہے جس کی ٹہنی پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے۔ فرمایا جس نے اس درخت کی کسی ٹہنی کو پکڑا اس نے گویا کہ اس درخت کو پکڑا، اور جس نے اس ٹہنی کو توڑا اس کو تکلیف پہنچائی، گویا کہ اس نے اس درخت کو تکلیف پہنچائی۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا میں جنت میں ہوں، درخت کی مانند ہوں، اور میری آل پوری دنیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ جو میری آل میں سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، گویا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ اور جو میری آل میں سے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی کے ساتھ الفت رکھتا ہے، گویا کہ وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے ساتھ الفت رکھتا ہے۔ اب ہم پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ لیں جہاں جہاں نبی کی آل رہتی ہے، اگر ہمارے دل کے اندر ان کی محبت ہے، ہم ان کی عزت کو اپنی عزت پر فوقیت دیتے ہیں، ان کے مقام کو اپنے مقام پر فوقیت دیتے ہیں، اور ان کے کمال کو اپنے کمال پر فوقیت دیتے ہیں، اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر فوقیت دیتے ہیں، تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارا ایمان کامل ہے۔ اگر ہم ان کی ذات کو اپنی ذات پر فوقیت نہیں دیتے، ان کی مجبوری کو اپنی مجبوری پر فوقیت نہیں دیتے، ان کی عزت کو اپنی عزت پر فوقیت نہیں دیتے، ان کے مقام کو اپنے مقام پر فوقیت نہیں دیتے، تو پھر ہم جتنی بھی نمازیں پڑھیں، جتنے بھی روزے رکھیں، تو سمجھ لینا ہمارا ایمان کامل نہیں، ہم تو کہیں اور جا رہے ہیں، ہم سوچتے کچھ اور ہیں۔ اس لحاظ سے بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے روزے رکھ لیے، میں نے مدارس قائم کر لیے، میں نے حج کر لیے، اب سارا کچھ ہو گیا، مجھے نبی کی آل کی محبت کوئی ضروری نہیں۔ نبی کی آل کی محبت اگر پوچھنی ہو تو صحابہ کرام سے پوچھو، نبی کی آل کی محبت پوچھنی ہو تو ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھو۔ اب قرآن و سنت کا یہ نچوڑ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ قرآن و حدیث کو دقیق نظروں سے مطالعہ کریں، پڑھیں اور سمجھیں، تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت عینی ایمان ہے، اور ان کی آل سے بھی محبت عینی ایمان ہے۔ جس دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں وہ بھی مکمل ایمان والا نہیں، اور جس کے اندر دل کے اندر آل نبی کی محبت نہیں وہ بھی کامل ایمان والا نہیں۔ اب رہی بات کہ آل نبی، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو
آل نبی شو کرتا ہے کہ میں نبی کی آل سے ہوں، میں سید زادہ ہوں، تو اگر وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو علماء کرام نے اس بات کا حل نکال دیا. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، حقیقتاً اس کا حال رب ہی جانتا ہے، تو پھر ہمیں ان کی عزت ضروری ہے، ان کی عزت لازمی ہے، کیونکہ ان کی عزت ہم اس وجہ سے نہیں کر رہے، اس کا یہ مقام ہے، ان کی عزت ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ جس ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس نے اپنی نسبت کو اس شخص کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اس ہستی کے ساتھ جوڑ لیا ہے کہ جس کی ہستی کے ساتھ ہماری ایمان کی عقیدتوں کا مرکز ہے. تو ہمیں چون چرا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی عزت کر لینی چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ فلاں ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کی زکاتیں کیسی ہیں، ان کی نمازیں کیسی ہیں، ان کا حلیہ کیسا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آل سے کوئی تعلق رکھنے والا کوئی سید زادہ ایسا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، زکات نہیں دیتا، اور معاملات جو ہیں غیر شرع معاملات کرتا ہے، جب تک وہ کلمہ کفر نہیں کہتا اس وقت تک اس کی محبت اہل ایمان ہے، اس کی محبت ضروری ہے، اس کی محبت فرض ہے. اگرچہ آل نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا، زیب نہیں ہے، سید زادے کو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ سید زادہ ہو کر نبی کے احکام سے روگردانی کرے، نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، اپنے حلیے کو شریعت کے مطابق نہ ڈالے، اپنے نانا جان کی سنت کے مطابق نہ ڈالے. اگرچہ اسے مناسب نہیں، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی سید زادے کے خلاف ایسے زبان درازی کر کے، زبان کھول کر اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیں. ہم صرف اس بات کے بھوکے ہیں، اور اہل ایمان اسی بات کا بھوکا ہوتا ہے کہ آل نبی کا کوئی فرق ہمارے سامنے آ جائے، ہم سر ان کے سامنے رکھ کر یہی ان سے دعا کرائیں کہ اللہ کے پیارے محبوب کی آل سے تعلق رکھنے والے آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے. لہٰذا جس طرح بھی ہو، جس قدر بھی ہو، ہمارے جتنے بھی دشمن ہوں، ہماری جتنی بھی مخالفت ہو، جتنے بھی ذاتی معاملات ہوں، اگرچہ وہ ہمیں گالیاں بھی دیتا ہے، لیکن اگر وہ سید زادہ ہے تو ہم اس کے سید زادے ہونے کی وجہ سے، اس کی عظیم نسبت ہونے کی وجہ سے ہم اس سے پیار کریں گے، اس سے محبت کریں گے، ہم ان کے خلاف زبان دراز نہیں کریں گے. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کم عمل کر رہا ہے جو آل نبی کے خلاف بکواس کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو سمجھ لینا یہ ایماندار نہیں ہے، یہ کامل ایمان والا نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم موقع پر ہو سکے تو اس کو جواب دیں. اگر جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے دل کے اندر نفرت ضرور رکھیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان بھی ڈما ڈول ہے، تمہارا ایمان بھی ایسا ہے کہ جس کی نہ رب کو ضرورت ہے نہ کسی اور بندے کو ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عظیم، جو کہ محدث بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، اور فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اگر ہم نے اس دنیا کے سمندر کو عبور کرنا ہے، جنت کے اندر جانا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم جس طرح نبی سے محبت کرتے ہیں اسی طرح نبی کی آل سے بھی محبت کریں. جتنے بھی زمانے کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، دنیا ہماری دشمن بن جائے، دنیا ہماری مخالفت میں اتر جائے، پوری دنیا پیسے کی تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، لیکن نبی کی آل کی محبت دل سے نہیں نکلنی چاہیے. جہاں نبی کی آل کی محبت کا مقام ہو، جہاں ان کی ذات کی محبت کی بات آئے، تو ہم سب کو اپنی گردن میں ان کے سامنے خم کر لینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب